کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا، اگر ہمیں زیادہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، نوٹ کرنا ہوتا ہے یا سیو کرنا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا ہم ایکسل کی جو ایپ ہے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ ایکسل کا جو پروگرام ہے یا اپلیکیشن ہے، وہ ایسی وقت پہ ہمارے کام آتا ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں ایکسل کا پروگرام انسٹال ہو تو آپ اس کو اوپن کریں، اور اگر انسٹال نہ ہو تو آپ پلے اسٹور سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ پلے اسٹور کو آپ اوپن کریں انسٹال کرنے کے لیے، اور سرچ بار میں آپ مائکروسافٹ ایکسل انٹر کریں۔ یہ میں نے جیسے ہی MIC لکھا تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ورڈ آ گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں آ رہا۔ مائکروسافٹ ایکسل کی سپیلنگ ذرا دیکھ لیں، EXCEL ہے۔ جیسے ہی آپ مائکروسافٹ ایکسل، تو چونکہ میں نے پہلے سے ایک پروگرام انسٹال کیا ہوا ہے، مائکروسافٹ ایکسل کا جو پروگرام ہے، ایپ ہے، وہ میرے موبائل میں انسٹال ہے، تو یہاں پہ اوپن آ رہا ہے۔ اور ایک اور سافٹ ویئر ہے ایکسل کا، وہ جو چونکہ انسٹال نہیں ہے تو اس کے ساتھ انسٹال آ رہا ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ ایپس ہیں جن موبائل میں یہ انسٹال نہیں ہوگا، وہاں پہ جو ہے نا اس مائکروسافٹ ایکسل کے سامنے بھی اس طرح انسٹال لکھا ہوا آئے گا، تو آپ نے اس کے اوپر انسٹال پہ کلک کر کے آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے، اور جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ اوپن لکھا ہوا آ جائے گا، یا آپ کے موبائل میں جو ہے نا اس کا آئیکن آ جاتا ہے مائکروسافٹ ایکسل کا۔ تو مائکروسافٹ ایکسل کو اوپن کریں، بلکہ اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک فائل دی گئی ہے، جیسے اس وقت ہمیں ایک فائل دی گئی ہے، اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ وہ فائل اوپن کریں۔ جب تک آپ کے موبائل میں یہ سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہوتا تو تب تک تو یہ اوپن نہیں ہو سکتے یہ فائل، لیکن جب یہ انسٹال ہو جائے، یہ ایک فائل ہے میرے موبائل میں DSS جنرل کوڈ، یہ بھی اوپن ہو سکتی ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ انڈرسکور فل بریکٹ میں ساتھ 1 لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی جو ہر فائل کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے، جیسے فوٹو کی ایکسٹینشن JPG ہوتی ہے، ویڈیو کی جو ہے نا MP4 ہوتی ہے، آڈیو کی MP3 ہوتی ہے، تو ایکسل کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے، جو اس کا فارمیٹ کا نام ہے، وہ ہے ڈاٹ کے ساتھ وہ شو ہوتا ہے، اور ایکسل کا جو ایکسٹینشن نیم ہے وہ ہے XLSX۔ اس سے پہلے جو ہوتا تھا 2003 تک آئی تھنک جو مائکروسافٹ ہوتا تھا، تو وہ صرف XLS ہوتا تھا، اور جب سے یہ 2007 کا ورژن آیا ہے، اس کا ایکسٹینشن چینج ہو گئی ہے XLSX۔ بہرحال آپ اس کو اوپن کریں، کلک کرنے سے اوپن ہو جائے گا، سنگل کلک کرنے سے۔ اور جب فرسٹ ٹائم اوپن ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ سے مائکروسافٹ جو ہے نا کوئی یوزر نیم یا کچھ مانگ سکتا ہے، تو وہ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اگر کہیں پہ ایشو ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب فائل اوپن ہو گئی ہے اور ہم نے جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا یہاں پہ انٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا ایڈمیشن نمبر، اسٹوڈنٹ ID جو ہے نا، یہ سیریل نمبر ہیں، یہ پہلے سے دیے گئے ہیں اس فائل میں، یہ ہمارا یہ ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہے نا پہلے بچے کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کا ایڈمیشن نمبر ہم نے اس جگہ پہ انٹر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ سیل، یہ جو خانے بنے ہوئے ہیں ان کو سیل کہا جاتا ہے، اور جو یہ سیلوں کی لائنیں ہیں، جیسے میں اسکرول کر رہا ہوں، ڈریگ کر رہا ہوں ماؤس کو اس کے اوپر، اس کو لائن کہتے ہیں، اور ہر لائن کا جو ہے نا ایک نمبر ہے، 1 2 3 4 5، اس طرح یہ آخری لائن اس کی کوئی لاکھوں میں ہے آج کل۔ اور اس طرح جو ہے نا اس میں شیٹ میں کالم ہوتے ہیں، یہ جو پہلا کالم ہے جس میں اسٹوڈنٹ ID اور 1 2 3 لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر A لکھا ہوا ہے، ہر کالم کا نام جو ہے نا ABCDEF ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہر سیل کا ایک ایڈریس بنتا ہے۔ جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کا جو ایڈریس بن رہا ہے وہ ہے B2، یہ جو سیل ہے اس کا نام B2 ہے، اور اس طرح یہ جو ہے نا C2 ہو جائے گا، یہ D2، اور
اب کسی بھی سیل پہ اگر کلک کریں، میں نے یہاں پہ اب کلک کر لیا ہے تو یہ ہے D22، یہ اس سیل کا ایڈریس ہے۔ تو اب میں نے جو ہے نا یہاں پہ اس پہلی سیریل نمبر جو کہ رو نمبر 2 میں آ رہا ہے، یہاں پہ میں نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیچے جو ڈیٹا انٹری ہے یہاں پہ کلک کر کے یہ جو لکھا ہوا ہے انٹر ٹیکسٹ اور فارمولا ہیئر، یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو کرسر آ جائے گا اور ساتھ میں کی بورڈ بھی اپیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایڈمیشن نمبر، میرے پاس اس بچی کا 1 ہے تو میں نے یہاں پہ 1 انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد ایڈمیشن ڈیٹ ہے تو ایڈمیشن ڈیٹ انٹر کرنے کے لیے آپ ایڈمیشن جہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے ڈیٹا وہاں پہ آپ جسٹ کلک کریں۔ اس کی جو فارمیٹ ہے وہ پہلے سے سیٹ ہے کہ یہاں پہ نمبرز کی ویلیو ہے، پہلے سے سیٹ ہوئی پڑی ہے۔ یہ ایک ایسی فائل ہے جہاں پہ پہلے سے ایڈیٹنگ بھی ہو چکی ہے اور اس میں بہت سارے جو ہے نا سیٹنگ آلریڈی ہوئی پڑی ہیں۔ تو یہ ہمیں پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ویلیوز ہیں وہ نمبرز کی آ رہی ہیں۔ تو ایڈمیشن ڈیٹ میرے پاس جو ہے نا ایک بچی ہے وہ 8/4 بلکہ 10/4 کو ایڈمٹ ہوئی ہے۔ تو میں کیا 10 اور اس کے بعد آپ ابلیک لگا سکتے ہیں سیپریٹر کے طور پر 10/4 اور پھر ابلیک 23۔ اب جیسے اگلے کالم میں جاتے ہیں تو یہ اس کو اس فارمیٹ میں جو پہلے سے اس میں سیٹ ہوئی پڑی ہے 4 اکتوبر 2023، یہ اس نے اس فارمیٹ میں آپ کو سیٹ کر دیا ہے۔ آپ یہاں پہ کوئی بھی اس کالم کے خانوں میں چونکہ آلریڈی سیٹ ہوئی پڑی ہیں تو کوئی بھی آپ ڈیٹ انٹر کریں گے تو وہ آپ کو اس فارمیٹ میں سیٹ کر دے گا۔ میں یہاں پہ ایک 8/جون جون کے لیے میں لکھتا ہوں 8/6/23۔ تو جیسے میں اس کو یہاں پہ ٹک کے نشان کے اوپر کلک کرنے سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویلیو ہم نے پوری کر لی ہے۔ آپ کسی دوسری جگہ پہ بھی کلک کرتے ہیں تو یہ پھر اب میں ٹک کے نشان کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ فوراً اس نے مجھے اچھا یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہم نے یہ جو 8/6 دیتے ہیں تو کمپیوٹر اس کو 8 کو مہینہ مان رہا ہوتا ہے، اس کو اس کو دن نہیں مان رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو انٹری کرنی ہے وہ اس طرح سے ہی کرنی ہے۔ یہاں پہ بھی میں 10/4 لکھنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے جو ہے نا اس کو 4/10 بنا دیا ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے، آپ نے یہاں پہ جو ہے نا اس کو صحیح کر کے دینا ہوگا۔ یہاں پہ 10 کی جگہ پہ اب میں 4 کرتا ہوں، اور 4 کی جگہ پہ اگر میں 10 کروں گا تو یہ میری وہ ڈیٹ آ جائے گی جو مجھے چاہیے۔ 10 اپریل اب آ گئی ہے، اور یہاں پہ مجھے کون سی ڈیٹ چاہیے تھی؟ یہاں پہ مجھے چاہیے تھی یہاں پہ مجھے 8 جون چاہیے تھا، 8 جون۔ تو یہ 8 کو میں 6 کر دوں گا، یہ مہینہ ہے، 6 مہینہ ہو گیا، اور یہ جو درمیان میں ہے یہ دن ہے تو اس کو میں 8 کر دوں گا، اور جب میں اس کو اوکے کروں گا تو یہ اب دیکھیں 8 جون آ گیا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہو تو آپ دوبارہ یہاں پہ کلک کریں اور ایک پٹی نمودار ہو جاتی ہے، اس پہ کلیئر کے بٹن پہ کلک کرنے سے یہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب اگلا جو ہمارے پاس کالم ہے وہ ہے ڈی والا، جہاں پہ ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے اور اسٹوڈنٹ نیم یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ نیم انٹر کرنے کے لیے نیچے جو ڈیٹا انٹر والی جگہ ہے انٹر ٹیکسٹ اور فارمولا، یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو کی بورڈ نمودار ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ نیم یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ نمبر ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہم نے نمبر نہیں دینے ہیں۔ سو کیا کریں گے، ہم کی بورڈ کو لے آئیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے ڈیفالٹ آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ہو جائے گا۔ آپ کو تھوڑی سی آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو آپ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ آپ کے جو کی بورڈ کا موبائل کا جو ڈیفالٹ کی بورڈ ہے وہ کبھی نمبرز کو چلا جاتا ہے، یہاں پہ کلک کرنے سے یہ نمبر کو چلا جاتا ہے، یہاں پہ کلک کرنے سے یہ اس طرح کی کیورڈ کو آ جاتا ہے، اور دوبارہ یہ بلکہ یہ تو چونکہ وہی ہے، یہاں پہ کلک کرنے سے یہ دوبارہ آپ ٹیکسٹ کو آ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ نیم میرے پاس جو ہے نا ایک ہے ہمنا انم۔ یہاں پہ میں ہمنا لکھنے کے بعد انم کا میں ایک بڑا لکھنا چاہتا ہوں تو شفٹ ایک دفعہ پریس کیا اور انم، یہ ہمنا انم آ گیا۔ اب چونکہ مجھے آگے بھی اور کام بھی کرنا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ڈریگ کر کے اب اسٹوڈنٹ فادر نیم والے کالم پہ میں کلک کروں گا
تو یہ جگہ ڈائریکٹ سیلیکٹ ہو جائے گی اور میرا کی بورڈ بھی یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا جو فادر نیم ہے وہ ہے محمد زمان، اور پھر اس کے بعد میں نے آگے اور بھی انٹری کرنی ہے، تو پھر جو ہے نا ڈیٹ آف برتھ والے کالم میں نے اس کی تاریخ پیدائش لکھنی ہے۔ یہاں پہ کلک کریں، یہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے نا، چونکہ یہاں پہ آلریڈی اب جو ہے نا وہ آئی پڑی ہے، مطلب یہ فارمیٹڈ سیل ہے، یہاں پہ پہلے سے سیٹنگ ہوئی پڑی ہے کہ یہاں پہ ہم نے ویلیوز اور وہ بھی تاریخ والی ہم نے انٹر کرنی ہے۔ تو جیسے ہی ہم وہ کریں گے تو اس کو ہم یہ کمپیوٹر یہ ایپ ہمیں اس ڈیٹا کو ڈیٹ میں کنورٹ کر دے گی۔ اب میں یہاں پہ میں لکھنا چاہتا ہوں 2 اکتوبر کے لیے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ مہینے کو پہلے لیتا ہے، تو میں پہلے 10 لکھوں گا، اس کے بعد سپریٹر کے لیے میں سلیش کا بٹن استعمال کرتے ہوئے دن کے لیے 2، اور پھر اس کے لیے سپریٹر کے بعد 12 لکھوں گا، تو یہ 2 اکتوبر 10 کی ڈیٹ آ جائے گی۔ 2 اکتوبر 12 کی ڈیٹ آ گئی ہے، 10 نہیں 12۔ اچھا، جینڈر میں جو ہے نا ہم نے کیا لکھنا ہے؟ فیمیل لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اگر اس طرح کا آ جائے تو آپ نے یہ کی بورڈ ہے، یہ نم پیڈ اس کو کہتے ہیں اور اس کو کی بورڈ کہتے ہیں۔ یہ کی بورڈ کے اوپر میں نے کلک کر کے دوبارہ میں جو ہے نا یہاں پہ لاتا ہوں، یہاں پہ میں نے فیمیل لکھنا ہے، FEMALE فیمیل، اور جیسے میں ٹک کا نشان کر لگاتا ہوں تو یہ میرا ڈیٹا پورا ہو گیا، ساتھ میں وہ بھی ڈس اپیئر ہو جاتا ہے۔ اس کو اس لیے اگر آپ نے اور انٹریز کرنی ہو تو آپ نیکسٹ پہ کلک کر لیا کریں، تو آپ کو جو ہے نا دوبارہ سے یہاں پہ کی بورڈ کو اپیئر نہیں کروانا ہوگا۔ CNIC انٹر کرنا ہے تو اب یہ جو CNIC ہے یہ اس اسٹوڈنٹ کے CNIC مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اس اسٹوڈنٹ کا CNIC، یا اگر CNIC نہیں ہوگا تو فارم بے اس کا ہوگا، تو یہاں پہ آپ نے اس کا فارم بے نمبر انٹر کرنا ہے 12201۔ مجھے زبانی یاد نہیں ہے اور میں ایسے کوئی دینا چاہتا ہوں، تو 12201 کے بعد ڈیش ہوتا ہے۔ میں نے کسی جگہ پہ دیکھا انہوں نے انڈرسکور والی علامت لگائی ہوئی تھی، تو یہ انڈرسکور اس کا آپ خیال کریں، انڈرسکور والی علامت یہ ہے، یہ علامت نہیں لگانی ہے جو نیچے آتی ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ جو میں نے پہلے لگائی تھی ڈیش والی، یہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ ڈیش ہے اور یہ انڈرسکور ہے، تو یہاں پہ ڈیش کی علامت لگانی ہے۔ آگے انٹر کرنے کے لیے میں دوبارہ اسی جگہ پہ کلک کرتا ہوں، تو یہ میرا اسپارک کرنا شروع کر دیا ہے، اب ٹائپنگ ہوگی میری۔ تو آگے میں نے لکھنا ہے کہ یہ 1 2 3 1 2 3 4 اور پھر ڈیش 2۔ یہاں پہ میں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ جو فیمیل کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے اس کا جو لاسٹ ڈیجٹ ہوتا ہے وہ ایون ہوتا ہے 0 2 4 6 8، اور جو میل ہوتے ہیں ان کے شناختی کارڈ کا آخری جو ڈیجٹ ہوتا ہے وہ آڈ ہوتا ہے، طاق ہوتا ہے 1 3 5 7 9، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لکھ لیا۔ اس کے بعد ویکسینیٹڈ، اگر اس نے ویکسینیشن کی ہوئی ہے، جیسے اس کی ویکسینیٹڈ آلریڈی ہے تو یہاں پہ ہم نے یس لکھنا ہے، اور فرسٹ ڈوز ویکسینیشن اگر اس کی کی ہے تو اس کی تو جو ہے نا جو 2 ڈوزیج تھی، پہلے 1 ڈوز تھی اور پھر اس کے بعد دوسری ڈوزیج بھی آئی تھی، تو فرسٹ ڈوزیج کا بھی لکھنا ہے کہ وہ کون سی تاریخ کو ہوئی تھی۔ یہاں پہ بھی ہم نے تاریخ اگر نہیں لکھنا ہے تو بس اس کو آپ سکپ کرتے ہیں، اگر لکھنا چاہیں اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ پھر آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک ڈیٹ لکھنی ہے اور وہ ہے پہلے مہینہ میں نے لکھنا ہے، پہلے مہینہ ابلیک 18 تاریخ یا 14 تاریخ اور پھر ابلیک 22، یہ اس تاریخ کو اس کی پہلی ڈیٹ آئی تھی، یعنی 14 جنوری 2022 کو اس کی پہلی ڈوزیج آئی تھی۔ سیکنڈ ڈوزیج اس کی ہم نے نہیں لگوائی تھی، اگر وہ بھی آپ نے لگوائی ہو ڈیٹ لکھنا چاہیں تو یہاں پہ اس طرح سے ڈیٹ آپ انٹر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے فادر CNIC نمبر، تو یہاں پہ پھر جو ہے نا میں نم پیڈ لاتا ہوں، یہ کی پیڈ اگر آپ کے موبائل میں شاید نہ ہو تو یہاں پہ آپ نے نمبر وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر ہے 12201۔ سپریٹر کے لیے ڈیش کا بٹن یوز کرنا ہے، انڈرسکور کا نہیں یوز کرنا ہے، نہ ہی کوئی اور یوز کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے 803987 اور ڈیش 5، اور اس کے بعد جیسے انٹر کریں گے تو یہ آپ کا ایک بچی کا ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ نے دوسری بچی کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے، تو دوسری بچی جو ہے نا وہ اس کا ہم نے
اس کا ایڈمیشن نمبر 2 تھا، لیکن وہ 10 دن اسکول کو آئی تھی اور وہ اسکول چھوڑ کر چلی گئی تھی. اب وہ ہمارے اسکول میں نہیں ہے، تو ہم نے اس کا ڈیٹا ہم نے انٹر نہیں کرنا ہے. ہم نے کرنٹ بچیوں کا جو اس وقت ہمارے اسکول میں پڑھ رہی ہیں ان کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے. تو ہم یہاں پہ ایڈمیشن نمبر جو ہے نا، وہ 2 والی بچی کا نہیں کریں گے، بلکہ 3 ایڈمیشن نمبر والی جو بچی ہے، وہ 2 والی تو اسکول چھوڑ کر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ہمارے اسکول میں نہیں ہے، اور اس کی جو ایڈمیشن ڈیٹ ہے وہ بھی اگر سیم ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اسی ڈیٹ کو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اوپر والی ڈیٹ پر کلک کریں. اس کے اوپر دوبارہ کلک کرنے سے آپ کے پاس جو آپشن آ جاتے ہیں، اس میں آپ فل کے اوپر کلک کریں، اور پھر آپ جو نیچے ڈریگ کریں گے، تو جہاں تک بھی آپ نیچے ڈریگ کرتے جائیں گے، یہ سارے کا سارا فل کر دے گا. اور اس میں آپ ڈپلیکیٹ والا یہ کمپیوٹر میں تو بہت آسانی کے ساتھ آتا ہے، یہاں پہ یہ آ نہیں رہا ہے. بہرحال ایک اور آپشن ہے، آپ پہلے کالم کو سلیکٹ کریں، اور دوسری دفعہ کلک کرنے سے جو ہے نا، یہ جو آتی ہے یہ دوسری دفعہ کلک کرنے سے یہ پٹی نمودار ہو جاتی ہے. اس میں یہ کٹ کا آپشن بٹن ہے، اور یہ دوسرے نمبر والا جو ہے یہ کاپی کا ہے. آپ کاپی کے اوپر کلک کریں، یہ اس طرح بلنکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ کلک کرنے کے بعد نیچے تک جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں تک وہ آ جائے، اور پھر جب آپ دیکھیں گے وہ پٹی اپیئر ہوئی تھی، لیکن وہ زیادہ اوپر تھی. یہاں پہ میں نے جو ہے نا یہی 10 وہ پٹی بہت ایسے اوپر سی ہے. یہ تیسرے نمبر والا جو بٹن ہے نا، یہ پیسٹ کا ہے. ٹھیک ہے، پٹی تھوڑی سی آدھی سی شو ہو رہی ہے، تو یہاں پہ کلک کرنے سے یہ پیسٹ ہو جائے گا، اور وہ تاریخ جو ہم نے اوپر لکھی ہے وہ ہر اس کالم میں آ جائے گی. تو یہ اس کی سہولت ہے. اگر آپ مینول بھی لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ 10/4/23 کی ڈیٹ لکھنی ہے، 10 اپریل 23 کی لکھنی ہے، تو آپ نے پہلے منتھ لکھنا ہے، پھر ڈے لکھنا ہے، پھر ایئر لکھنا ہے، تو پھر آپ کی ڈیٹ صحیح آئے گی. اور یہ کوشش کریں کہ ایکسل میں آپ جب بھی ڈیٹ انٹر کریں تو اس فارمیٹ میں کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ غلط نہ ہو جائیں کہیں پہ. آپ یہاں پہ 10 اپریل دیں گے، مطلب اگر کوئی دینا چاہے تو وہ جو ہے نا کمپیوٹر 10 اپریل کو ایسا نہ ہو کہ 4 اکتوبر نہ سمجھ لے، یعنی وہ 10 کو مہینہ وہ تو ایسے سمجھتا ہے نا. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا. دوسرے اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام جو ہے نا وہ ہے حوریہ حوریہ خان، یہ اس کا پورا نام ہے. اس کا آپ خیال رکھیں کہ جو نام آپ لوگوں نے انٹر کیا ہوا ہے وہی نام ہی ہو، اور اس کا نام آپ انٹر بھی صحیح کریں اپنے داخل خارج میں. اب یہ بھی محمد زمان کی بیٹی ہے. ہم جیسے ہی ایم لکھتے ہیں تو نیچے جو ہے نا یہ محمد زمان آ گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کلک کرنے سے یہ پورے کا پورا وہی نام جو ہے نا انٹر ہو جاتا ہے. اگر کوئی سیم نیم آ جاتا ہے تو یہ آپ کو سہولت دیتا ہے کہ آپ یہی نام تو نہیں انٹر کرنا چاہتے، آپشن دے دیتا ہے. اگر ہو تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے، ہاں، اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 14 اکتوبر 2014. تو میں نے کیسے لکھنا ہوگا، میں نے 14 اکتوبر کو میں نے پہلے لکھنا ہے، تو اکتوبر جو ہے نا اس کے لیے 10 لکھا جاتا ہے، پھر سیپریٹر، اور 14 اکتوبر. یہاں پہ میں نے اب ڈیٹ لکھنی ہے، ڈے لکھنا ہے، تو وہ ہے 14. اور پھر جو ہے نا سیپریٹر، آپ سیپریٹر ڈاٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ سلیش بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ڈاٹ یوز کرتے ہوئے جاتا ہوں، لیکن یہ ہم چونکہ آلریڈی اس میں ڈیٹ کی جو فارمیٹ ہے وہ آلریڈی سیٹ ہے، تو وہ مجھے اس طرح 2-اکتوبر-12 اسی فارمیٹ میں ہی یہ ڈیٹ کنورٹ کر کے دے گا. تو 10 کے بعد میں ڈاٹ لگا کر 14، یہ ڈے ہو گیا، اور آگے جو ایئر ہے وہ ہے پھر 14. تو جیسے اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ مجھے ڈاٹ کے ساتھ یہ نہیں دے رہا ہے. تو کیا کریں گے، عام طور پر ہوتا تو ہے، لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو اسی سلیش کے ذریعے سے جو ہے آپ نے دے دینا ہے 10/14/14. ٹھیک ہے جی، یہ 14 اکتوبر 2014 کی وہ آ گئی. اب یہاں پہ میں نے جتنا بھی ڈیٹا انٹر کرنا ہے وہ سارے کا سارا فیمیل ہے. تو یہ میں ایسے کر سکتا ہوں کہ اب یہاں پہ کلک کرنے کے بعد، فیمیل کے اوپر کلک کرنے کے بعد، میں چاہتا ہوں کہ یہ فیمیل جو لکھا ہوا ہے یہ اگلے 10 یا 15 یا 20 یا 25 خانوں میں آ جائے. تو آپ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب دوبارہ کلک کریں گے تو یہ آپشن آ جائیں گے. آپ اس میں سے فل کے اوپر کلک کریں. فل کے اوپر کلک کرنے سے آپ کے جو اس سیل کی شیپ ہے وہ اس طرح چینج ہو جاتی ہے. پھر آپ جب اس کو نیچے ڈریگ کریں گے، اس کے نچلے جو وہ بنا ہوا ہوتا ہے
ایک منٹ، یہاں پہ کلک کرنے سے فل کے اوپر کلک کیا، یہاں سے پکڑ کر آپ آپ نے ڈریگ کرنا ہوگا. یہ جو باکس بنا ہوا ہے اگر نیچے ڈریگ کرنا ہے تو یہاں پہ، اور اگر اوپر ڈریگ کرنا آپ چاہیں تو یہاں سے آپ نے ڈریگ کرنا ہوگا. یہاں پہ ہاتھ رکھ کر آپ اوپر کی طرف لے جائیں گے تو یہی چیز جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ اوپر والے میں آتی جائے گی. اب میں اس کو اور بھی چاہتا ہوں کہ نیچے اور بھی جو ہے نا سیلز میں یہی فیمیل لکھا ہوا آئے، تو میں یہ نچلا جو باکس بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر کلک کر کے ایسے نیچے لیتا جاؤں گا، تو جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ فیمیل لکھا ہوا آ جائے تو آپ اس کو لے جائیں تو وہاں تک یہ فیمیل لکھا ہوا آپ کے لیے آ جائے گا، اور پھر آپ کو بار بار یہاں پہ انٹر نہیں کرنا ہوگا. یہاں پہ جو ہے نا اس کا شناختی کارڈ نمبر سیم ہے، تو آپ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہاں پہ کلک کر کے آپ 12201 جس طرح اوپر لکھا ہوئے وہاں سے اس طرح لکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ سیم ہے اور آپ جو ہے نا یہی وہ کرنا چاہتی ہیں تو فل والا آپشن بھی استعمال کر سکتی ہیں، کاپی والا آپشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو کاپی کریں، نیچے لے جہاں پہ آپ نے لکھنا ہے وہاں پہ کلک کریں، دوبارہ کلک کرنے سے جو ہے نا وہ پٹی نمودار ہو جائے گی بٹنز والی، اور اس میں جو تیسرے نمبر کا آپشن ہے یہ پیسٹ والا بٹن ہے، یہ آپ کو پھر خود زبانی یاد کرنا ہوگا کہ یہ کٹ کا آپشن ہے، یہ کاپی کا ہے، یہ پیسٹ کا ہے، اور یہ اگر کسی کالم میں آپ کامنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کامنٹ ایڈ کرنے کے لیے ہے، کلیئر صاف کرنے کے لیے ہے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے. فل والا بتا دیا ہے. ایڈٹ جو ہے نا اگر ہم نے کسی نمبر لکھ لیا ہے اور اس میں ہم کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے نا یہ آپ نے مطلب یہ آپشن استعمال کرنا ہوتا ہے. اور یہ دیکھتے دیکھتے مجھے یاد آ گیا جو یہ CNIC نمبر ہے یہ تو سیم نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا یہ تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے، حوریہ خان کا فارم بے نمبر لکھنا ہے. چھوٹی بچی ہے، انڈر ایج ہے، 18 سال سے کم میں، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو اس کا سمارٹ کارڈ یا بی فارم ہوگا تو ہم نے بی فارم سے اس کا نمبر دیکھ کر لکھنا ہے. اور وہ جو ہے نا مجھے زبان یاد نہیں ہے تو میں ویسے ہی لکھ رہا ہوں. 12201 کے بعد ڈیش لگائیں، پھر 123 9-4. یہ میں نے ایسے ایزیوم کر لیا ہے، کوئی میں نے اسی فارمیٹ میں ایک نمبر لکھ کے دے دیا، آپ نے یہاں اس کے فارم بے سے پراپر نمبر دے کے لکھنا ہوگا. ویکسینیٹڈ کے لیے جو ہے نا ہم نے وہ نہیں کرنا ہے، یہ جو فادر CNIC ہے یہ ضروری ہے، یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک ضروری بات کہ اس پوری فارمیٹ میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ کون سی کلاس کی بچی ہے، تو یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فادر CNIC کے بعد یہاں پہ آپ اوپری کالم میں CLASS کلاس لکھ کر جیسے انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس بچی کی کلاس بھی لکھ سکتے ہیں. وہ ڈیلیٹ ہو گیا، یہ ایک انڈو کا بٹن ہے جو میں ابھی ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ غلطی سے کہیں پہ پریس ہوا کلیئر والے بٹن پہ اور وہ ڈیلیٹ ہو گیا. تو یہ انڈو کے بٹن کے اوپر کلک کرنے سے آپ اس کو دوبارہ وہ کر سکتے ہیں. وہ تو لاسٹ میں جو ہم نے آپشن کیا تھا وہ سارے کا سارا چلا گیا ہے. بہرحال انڈو کے بعد ریڈو ہوتا ہے اور ریڈو والا آپشن جو ہے وہ یہاں کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. اچھا جی، تو ہم نے یہاں پہ فادر CNIC کے بعد اوپری سیل میں جو ہے نا کلاس لکھنا ہے، CLASS کلاس، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں پہ ہر بچے کی کلاس لکھتے جائیں گے. چونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو پراپر جگہ پہ کلک نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے وہ اب یہاں پہ میں نے اس کی کلاس لکھنی ہے. اس کی کلاس جو ہے نا وہ یہ 6 ہے، اور خالی 6 نہیں لکھنا ہے بلکہ 6th لکھنا ہے تو آپ اس کے ساتھ TH بھی لگا لیں. 6ٹھی کلاس ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ CNIC بھی ہم نے ابھی تک نہیں لکھا ہے. تو اس کو فل کرنے کے لیے آپ دو آپشن، ہم اس کو فل والا طریقے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اب ہم کلاس انٹر کرتے ہیں. اس کی جو کلاس ہے وہ ہے 4th. جیسے اوکے کریں گے اب 2 بچیوں کا ڈیٹا ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے تیسری بچی کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے. تیسری بچی کا ڈیٹا جو ہے نا یہاں پہ پھر ہم نے اس کا ایڈمیشن نمبر لکھنا ہے، چاہے وہ 4 ہے یا 5 نمبر والی ہے یا جون سے نمبر والی ہے، اور باقی جو ہے نا ایڈمیشن ودرال سے جو ہے نا ہم نے ان کے یہ ڈیٹے دیکھنے ہیں. اور صرف شناختی کارڈ کی کاپی سے ان کے والدین کی شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے جو منگوائی ہوگی اس سے آپ نے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ یہ شناختی کارڈ کا نمبر وہاں سے دے کر لکھنا ہے. اور اگر
اگر کوئی پچھلے یا اس سے پچھلے سال والی بچی ہے تو وہ پھر آپ نے خود دیکھنا ہوگا کہ اس وقت وہ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہے، تو کلاس والے آپشن میں آپ نے کلاس لگانا ہے. ٹھیک ہے جی.